تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو نفس عطا کیا ہے، جس کے ذریعے اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں، ایک ہے نفس امارہ، دوسری نفس لوامہ، اور تیسری نفس مطمئنہ۔ یہ 3 قسمیں صوفیاء بیان فرماتے ہیں۔ اور آج یہ 3 قسمیں ہیں کون سی؟ نفس امارہ، سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو آیہ مبارکہ ابتداء تلاوت کی کہ بے شک جو نفس امارہ ہے یہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر ایک نفس لوامہ، نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا نفس اندر سے اسے ملامت کرتا ہے، تو نے غلط کام کیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر۔ اور تیسری نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں قیامت کے روز فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آج جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، آج ہر کوئی اپنے اعمال کے سبب گناہوں کے اندر پسینے میں شرابور ہے، آج تیرا رب تجھے پکار رہا ہے، اس کی رحمت کی طرف آ جا۔ فادخلی فی عبادی، صرف آنا ہی نہیں بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت پہ داخل ہو جا۔ اللہ رب العزت یہ نفس مطمئنہ والوں کے لیے ارشاد فرمائے گا، اور یہ نفس کا تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ جو نفس کا ہے، نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم ایسا کریں گے کہ اس نفس امارہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے، نفس امارہ کے اوپر گفتگو کریں گے، بات کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ ہے کیا اور اس کے حملے کس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے۔ پہلا جو نفس امارہ کا حملہ ہوتا ہے وہ پہلی قسم مخالفانہ حملہ ہوتا ہے، کہ وہ سیدھا سیدھا انسان کو نیکی سے روکتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، صوم و صلات کی پابندی نہیں کرنی، یہ نفس امارہ کا مخالفانہ حملہ ہوتا ہے، سیدھا حملہ کرتا ہے۔ اور اس حملے سے کئی حد تک جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ زیادہ مسلمانوں کے بچنے کے چانس ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ زیادہ شیطان کے نرغے میں نہیں آتے۔ اور جب شیطان دیکھتا ہے میرا یہ حملہ ان کے اوپر کارگر نہیں نہ ہوا، تو وہ پھر موافقانہ حملہ کرتا ہے۔ اور یہ نفس امارہ کے حملے کی دوسری قسم اور انتہائی خطرناک ہے، کہ اس سے بچنا بہت مشکل بلکہ محال نظر آتا ہے۔ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر نفس امارہ سیدھا نیکی سے روکے گا نہیں، صاف صاف طور پہ نیکی سے منع نہیں کرے گا، بلکہ یوں کہے گا، بلکہ کوئی ایسے وساوس دل کے اندر پیدا کر دے گا کہ انسان اس نیکی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آیا وہ نیکی کرنے تھا، اب الٹا نیکی کرنے کی بجائے وہ گناہوں سے اپنے پلڑے کو بھرتا جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح کا؟ کسی مجاہد جہاد کرنے والے کے دل میں خیال ڈال دے گا، تو جہاد اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنے آیا، تو نے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو شکست نہیں دی، بلکہ تیرے بازو میں طاقت بڑی تھی، تیری قوت بڑی زیادہ تھی، پورے لشکر میں کوئی بندہ بھی تیرے جوڑ کا نہیں تھا۔ اب انسان یہاں آ کے پھسل جاتا ہے اور شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے،
قیامت کے روز اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی جب نامہ اعمال سامنے آئیں گے، ایک کا نامہ اعمال کھلے گا، ذات باری تعالیٰ سوال کرے گی بتا کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی تھی، میں وہ علم کو آگے لوگوں میں پھیلاتا آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرے علم پھیلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو لوگوں کو راہ راست پہ لا سکے، بٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے، بلکہ تو اس لیے لوگوں میں علم پھیلایا کرتا تھا کہ لوگ تیرے علم کے چرچے کریں، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے، ہاں فلاں کے پاس بڑا علم ہے، ہاں فلاں کو اللہ نے بڑا علم عطا کیا، ہاں اس کے علم کا طوطی بولتا ہے، سارے شہر کے اندر اس کے علم کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تیرے علم پڑھانے کا مقصد میری رضا نہیں تھی، بلکہ مقصد اور سبب یہ تھا لوگ تیرے علم کا چرچا کریں، لوگوں نے تیرے علم کی تشہیر کر دی، اب لہٰذا ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں سے فرمائے گا اس ساری زندگی علم پڑھانے والے کو لے جاؤ، لے جا کے جہنم میں پھینک دو۔ اب دوسرا بندہ آئے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے بتا تو نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں سخاوت کرتا آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تیری سخاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کر تیری سخاوت کے چرچے ہوں، لوگوں نے ایسا کر دیا لہٰذا اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنے کتنے نیک کام ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ رب العزت کے دیے گئے علم کو آگے پڑھانا، آگے پھیلانا، لیکن اس کے اندر بھی اگر اخلاص کی دولت نہیں آئے گی تو اللہ رب العزت قطعاً بھی اس شخص کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ الٹا اس کی نیکی، اس کا عمل اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اب اسی نفس امارہ کا جو حملہ ہوتا ہے اس کی ایک اور مثال سماعت فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے آئے تو جنگل کے ہرن آپ کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ جب جنگل سے آتے ہوئے ہرنوں کو جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ جو ہرن اللہ کے نبی حضرت آدم کی زیارت کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کی کمر پہ پشت پہ ہاتھ پھیرا تو ان کی ناف کے اندر وہ خوشبو پیدا ہو گئی جسے کستوری کہتے۔ اب آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے مل کے وہ ہرن واپس چلے گئے۔ جب ہرن واپس گئے تو دوسرے ہرنوں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ آج تم سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اس سے پہلے تو تم سے کبھی بھی اس طرح کی خوشبو نہیں آئی۔ تو وہ ہرن کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے ان کی زیارت کے لیے، انہوں نے برکت والا ہاتھ ہماری پشت پہ پھیرا، اللہ نے ہماری ناف کے اندر کستوری پیدا کر دی۔ اب جو دوسرے ہرن تھے وہ بھی کہنے لگے ہم بھی جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خوشبو لے کے آتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، آدم علیہ السلام نے شفقت فرمائی، اب دوبارہ جب واپس آئے تو ان کے اندر سے خوشبو نہ پیدا ہوئی، ان کی ناف کے اندر سے کستوری کی خوشبو نہ آئی، تو انہوں نے دوسرے ہرنوں سے جا کے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تم گئی ہو تو تمہارے اندر سے خوشبو پیدا ہو گئی ہے، ہمیں بھی اللہ کے نبی آدم نے ہاتھ پھیرا ہے، ہمارے اندر سے خوشبو کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ تو وہ جو دوسرے ہرن تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہم خوشبو لینے کے لیے نہیں گئے تھے، تمہاری نیت میں فطور آ گیا، تم ان کی زیارت کے لیے نہیں گئے تھے، تم خوشبو لینے کے لیے گئے تھے۔
اور جس کی وجہ سے تمہیں خوشبو ملی.